ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے جو ہیں وہ جاری ہیں اور اس وقت ایران نے اسرائیل پر مکمل قبضہ جما لیا ہے۔ جتنے بھی اسرائیلی ہیں وہ جو ہے اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ جہاں پر ٹرمپ کو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ اس جنگ کو جو ہے وہ روکا جائے، لیکن ایران نے مکمل طور پر جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور جس طریقے سے ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پہ اس میں ایران ہی کے اپنے سیکیورٹی آفیسر کا ہاتھ ہے، یہ چیز بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جہاں پر خامنہئی صاحب موجود تھے، اسی جس جگہ میں ان کا گھر بتایا جا رہا ہے، وہیں پر کچھ رہنما بھی ان سے میٹنگ کر رہے تھے، اور اس میٹنگ کے دوران وہاں ایک سیکیورٹی آفیسر بھی موجود تھا جو کہ وہاں پہ خاص آدمی جس کو مانا جاتا ہے، یعنی کہ جس پہ مکمل طور پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح آیت اللہ خامنہئی جو ہے وہ وہاں پر میٹنگ کر رہے تھے اور باقاعدہ طور پہ گھر کے اندر سے اسرائیل تک خبریں جا رہی تھیں کہ اب کیا کیا پروسیس ہو رہا ہے، کس طرح بات ہو رہی ہے، کس جگہ گھر کے کس ایریے میں کس پوائنٹ پر وہ بیٹھے ہیں اور کہاں پر کس جگہ پر حملہ ہونا چاہیے تاکہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے وہ نہ بچ سکیں۔ یہ ساری باتیں گھر کے اندر سے اسرائیل تک پہنچ رہی تھی، نیتن یاہو تک پہنچ رہی تھی، اور نیتن یاہو نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ تصدیق سب سے پہلے کی کہ انہوں نے سپریم لیڈر کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے۔ صرف ایران کے سپریم لیڈر ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایک چھوٹی پوتی جو ہے وہ بھی شامل تھی اس میں جو شہید ہوئی، اور ساتھ میں ان کے داماد اور ان کی بہو بھی شہید ہوئی۔ اس کے علاوہ مختلف جو رہنما ان کے ساتھ میٹنگ میں تھے وہ بھی شہید ہوئے، لیکن پھر بچ گیا تو وہی شخص جو مخبر تھا، جس نے مخبری کی تھی کہ آیت اللہ خامنہئی جو ہیں وہ کہاں موجود ہیں اور کس وقت موجود ہیں اور کس پوائنٹ پہ موجود ہیں، اور باقاعدہ طور پہ اس پوائنٹ کو جو ہے دیکھتے ہوئے وہیں پر حملہ کروایا گیا تاکہ خامنہئی صاحب جو ہیں وہ نہ بچ سکیں۔ بہرحال جو مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کو شہادت سے ڈر نہیں لگتا ہے، وہ شخص کبھی بھی جنگ کی حالت میں جو ہے وہ جگہ چھوڑ کر نہیں بھاگتا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کربلا کے مقام پہ امام حسین اور ان کے چند ساتھی جو ہے وہ ہزاروں کے لشکر سے لڑ رہے تھے اور وہ اسلام کے جھنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر 10 محرم الحرام کو جو ہے وہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، لیکن وار پیٹھ کے پیچھے تھا۔ بالکل ایسے ہی جو ان کے ماننے والے ہیں ان پر بھی جو تابڑتوڑ حملے ہوئے، جو ان پر انہیں شہید کیا گیا، وہ بھی پیٹ کے پیچھے ہی وار تھا۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی اپنا ہی غدار ہوتا ہے، انسان باہر سے نہیں مارا جاتا، انسان اپنے دشمنوں سے نہیں مرتا۔ دشمن کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی کمزوری کیا ہے یا آپ کو کس پوائنٹ پہ مارا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کے بہت قریبی آپ کی مخبری کرتے ہیں، اور اگر آپ کو مروانے کے پیچھے آپ کی تباہی کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو ان پر آپ سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ بہادر لوگ ہمیشہ جو ہے وہ اعتبار کے لیے مارے گئے ہیں، اعتبار کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ اب دیکھیں جتنے بھی بہادر لوگ گزرے ہیں یا جتنے بھی لیڈرز گزرے ہیں، ان کے ساتھ سیکیورٹی فورسز تو ہوتی ہیں، ان کے ساتھ سیکیورٹی افسران تو ہوتے ہیں۔ اب وہی سیکیورٹی افسران اگر غدار نکل آئیں اور غداری پہ اتر آئے تو پھر اس بہادر آدمی کو مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جو خامنہئی صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ اکثر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری موت کسی حادثے سے یا شاید تیز بخار سے جو ہے وہ واقعہ ہوگی، اور اگر مجھے شہادت کی موت ملتی تو شاید میں سیدھا جنت میں جاتا اور سرخرو ہو جاتا۔ یہ ان کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو تو پورا کیا ہی کیا ہے، لیکن پوری دنیا میں جس طرح خامنہئی صاحب کی محبت سے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہے، یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کا ایمان کتنا پختہ تھا، اور ان کے ایمان اور ان کی محبت اور ان کے امن کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑا پیغام پوری دنیا تک پہنچا ہے۔ بہرحال ایران نے نہ صرف اسرائیل پر حملہ کیا ہے بلکہ تمام تر جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی ایئر بیسز پر بھی حملہ کیا ہے، جو باقاعدہ طور پہ اسرائیل کو جگہ فراہم کرتے تھے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جس میں UAE بھی شامل ہے، جس میں جو ہے وہ کویت بھی شامل ہے، اور جو ہے وہ اس میں ان کے مختلف شہر شامل ہیں جنہیں ٹارگٹ کیا گیا، جنہیں نشانہ بنایا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے قسم اٹھا لی ہے کہ اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ نیتن یاہو کی موت ہوگی، یعنی کہ ایک ایک یہودی کو چن چن کر مارا جائے گا۔ بنتا بھی یہی ہے
اور اگر ہم بات کر لیں دوسری طرف پاکستان کی، تو اکثر پیشن گوئی میں جہاں ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ آج سے 20 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر چکے ہیں کہ ایران پہ حملے کے بعد جو ہے وہ پاکستان پہ حملے کی تیاری کی جائے گی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ 2026 کی میں پہلے بھی اپنے ولاگ میں بتا چکی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ بھارت اور افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ حملہ کیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ اس وقت لگ چکی ہے، لیکن ہندوستان کی جنگ پاکستان کے ساتھ تب لگے گی۔ میں یہاں ایک بہت بڑی جو ہے وہ پیشن گوئی کرنے والی ہوں، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی۔ انڈیا میں، بھارت میں ہمیں ہمارے خفیہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ کے مزار پر جو ہے وہ دہشت گردی کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ اس مزار پر ہوتی ہے تو اس کے بعد غزوہ ہند سٹارٹ ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک جنگ سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ غزوہ ہند کا موڑ لے لے گی، کیونکہ امام مہدی کے ظہور سے لے کے تمام تر چیزوں کی انڈیکیشنز ہمیں مل چکی ہیں۔ یہ آخری دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس آخری دور میں چاروں طرف جنگ لگ چکی ہے، یعنی کہ اگر آپ تھرڈ ورلڈ وار کی بات کریں تو یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جو ہے وہ دنیا بڑھ رہی ہے۔ ہم اپنی لڑائیوں میں، اپنے فساد میں اور اپنے تماشوں میں پڑے ہیں، لیکن اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب، کہاں، کس طرح سے کون سا بم گرے، کون سا میزائل گرے، اور کتنے لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن جائیں، کتنے لوگ شہادت جو ہے ان کو ملے۔ اس وقت ہم سب کو جو ہے وہ صرف اور صرف یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ جو موت دے وہ شہید کی موت ہو، کیونکہ جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی امانت ہے۔ اسی طرح جس طرح ہماری پاک افواج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تمام سرحدوں پر ہماری حفاظت کر رہی ہے اور جنگ لڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، ہمارا دفاعی سسٹم انتہائی مضبوط ہے۔ چین نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دیں گے، پاکستان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس وقت تمام مسلم امہ متحد ہو کر جو ہے وہ ایران کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے کچھ مسلم ممالک جنہوں نے ایئر بیسز فراہم کی تھی اسرائیل کو، ان پر حملے بھی کیے ہیں، اور مزید حملوں کی بھی جو ہے وہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور ایران نہ رکا تو پھر صورتحال یہ رہے گی کہ اسرائیل بھی تباہ و برباد ہوگا، اور اسرائیل نے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی تباہ و برباد ہونا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک ایک یہودی کو جو ہے وہ مارا جائے گا، قرآن پاک اس کی وضاحت کرتا ہے، اور پوری دنیا پر مسلم حکمرانی ہوگی، مسلمان حکمران ہوں گے، اس چیز کی بھی انڈیکیشن ہے۔ دلی میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے گا، اس کی بھی انڈیکیشنز ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے لا دی گئی تھی، ہمیں بتا دیا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ 1400 سال پہلے یہ فرما گئے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب جھوٹوں کا دور ہوگا، جب فتنے فساد کا دور ہوگا، جب لوگ اونچی اونچی بلڈنگز بنائیں گے، جب جو ہے وہ منٹوں گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو آپ کے گھنٹوں کا فاصلہ جو ہے وہ منٹوں تک جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ آج اگر آپ دیکھ لیں کہ لوگ بڑی بڑی جو ہے وہ بلڈنگز بنا رہے ہیں، اور یہ بڑی بڑی بلڈنگز اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کہیں پر بھی کوئی زلزلہ آتا ہے تو یکدم کب کیا ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ تو یعنی ہم آخری دور کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور نہ جانے کب جو ہے وہ ہمیں یہ آواز سننے کو ملے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین کے دربار پر بھی سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، اور ایران میں بھی سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، اور سرخ جھنڈا جو ہے وہ جنگ کی علامت ہے۔ اس سے پہلے کالا جو ہے پرچم جھنڈا جو ہے وہ لہرایا گیا تھا جس کو علم کہتے ہیں، اور اب سرخ علم جو ہے وہ لہرا دیا گیا ہے، اور یہ جنگ کی علامت ہے۔ چاروں طرف جنگ لگ چکی ہے، اور یہ جنگ اب ٹھہرنے کا نام نہیں لے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان متحد ہو کر کس طرح اسرائیل کی طرف جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ باقی امریکہ بھی اس وقت جو ہے وہ ان حملوں سے اور ایران کے اس طرح سے سامنے آنے سے اور مکمل ان کا دفاعی سسٹم مضبوط ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت پریشان ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ بارہا پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں ایران کو، لیکن ایران ماننے کے لیے اب بالکل تیار نہیں ہے، جس طرح پاکستان ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی پاک آرمی کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پہ یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ ہم کسی قسم کا ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، اور اس وقت میں جنگ لازم ہو چکی ہے۔